بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آئیے ہم اپنی جماعت کا آغاز کرتے ہیں. ابھی جو ہماری جماعت ہے وہ اسلامیات کی ہوگی، جس میں ہم حصہ احادیث سے شروع لیں گے. چلیں ہم بک کا پیج نمبر کھول لیتے ہیں. حصہ دوم کھولیں گے. ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ. ہم احادیث سے شروع کریں گے. نمبر 1 ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. تشریح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے. بیٹا کہ جیسے آپ نے ترجمے سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں، یعنی یہ حدیث 2 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے جس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں واحد قرار دے رہے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی توحید کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہمسر یا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. اور حدیث کے جو ہے دوسرے حصے میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے. کیسی دعا؟ یعنی استغفار. استغفار کا مطلب یعنی اپنی معافیوں کی، اپنی جو ہے گناہوں کی معافی طلب کرنا. حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے. اب یہاں پہ صرف زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کرنا، اقرار نہیں کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد اور یکتا ہے، نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار کریں. کس سے؟ ہم اپنے عمل کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں اپنی جو ہے بے شک اپنی ذات اور صفات میں واحد و یکتا ہے. لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی. یعنی ایسی ذات جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، تو کیوں نہ ہم اس کی ذات اور صفات میں اکیلا مانیں، ہم کیوں نہ اس کی توحید کا اقرار کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس سے سب سے زیادہ محبت کریں. حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے. جیسا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اگر ہم اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ ہم کتنے قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی اگر ہم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ جب ہم ان سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں
گویا معاف کر دیں گے۔ اس کے لیے بہترین دعا کیا بتائی؟ استغفار۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ بیٹا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا کہ جب تک ہمیں معافی نہیں ملے گی تب تک ہم جنت میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی معافی طلب کی جائے، اور معافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کھول رکھا ہے، جب تک وہ زندہ ہے۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی غلطیوں پر معافی مانگے گا، شرمندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تشریح: انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اگر میں یہ بات کہوں کہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا تعلیمات ہمارے لیے بھجوائی ہیں، کیا پیغامات ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی، ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو ہی ہم اس بات کو جان سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے لیے 2 راستے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ہمیشہ ایک گناہ کا راستہ ہوتا ہے اور ایک ہماری جزا کا راستہ ہوتا ہے، پر کون سا راستہ کب اور کیسے اختیار کرنا ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر تو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ہم نے علم حاصل کیا ہے، اگر ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر آسانی سے چل سکیں گے، ورنہ تو ہم اپنا راستہ، اپنا مقصد اس دنیا میں بھٹک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ بہت ساری ذمہ داریاں اور فرائض عائد کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقوق رکھے ہیں نا، حقوق و فرائض کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے کیا فرض بنتے ہیں، ان سب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہمیں اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تشریح: قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز، روزے
کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اب یہاں پہ بہتر کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جس نے یعنی قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ یہ ایک بہترین عمل بھی قرار دیا ہے، اور جو سکھانے والا ہے یا قرآن پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اس کو یعنی ایک اچھے لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بات تو حقیقت ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس بات کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اس میں ہم صرف نماز، روزے یا زکوٰۃ کے بارے میں تو نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قرآن مجید کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل ہوں گی تو ہم اپنے معاملات ہیں زندگی کے، یعنی کہ چاہے وہ دنیاوی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سائنسی ہوں، کوئی بھی ہوں، خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی قرآن سے وہ دور نہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل، ہر چیز ڈیٹیل میں موجود ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے یعنی قرآن سیکھا اور اس کو دوسروں کو سکھایا۔ یعنی دوسروں کو سکھانے کا مقصد ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام پھیلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پیغامات یعنی قرآن پاک میں ہمارے لیے موجود ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات حاصل ہوں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جس نے قرآن سیکھا اور جس نے اسے دوسروں کو سکھایا، اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے، ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں۔ یعنی اب یہاں پہ صرف تعلیمات حاصل نہیں کرنی، یہاں پہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ یعنی ہمیں جو قرآن پاک میں جو باتیں یا پیغام بتائے گئے ہیں، ان کو ان پر عمل پیرا بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے 1 2 3 ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہم 7 دیکھیں گے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تشریح بہت ہی آسان سی تشریح ہے، بہت سادہ الفاظ میں دی گئی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ یعنی صفات مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر، اپنی شخصیت میں پیدا کریں اور اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کا اظہار بھی کریں۔ قول و فعل سے ہم کیسے اظہار کریں گے؟ مثلاً اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے، یعنی انصاف کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ یعنی جو اللہ کی صفات ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت میں ان کو
لے کے آئیں ان صفات کو، اور اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کو ظاہر کریں، اظہار کریں۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ یہ تو رحم ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اور رحم یعنی آ ہی جاتا ہے، جیسے بچوں پر کو دیکھ کر ہی ان پر رحم آ جاتا ہے۔ اور بڑوں کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بیٹا اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم سے یہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہم میں یہ صفت تو نہیں، بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ رحم تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں بچوں پر، نہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم سے یہ چیزیں بہت دور نکل گئی ہیں کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی ہمیں یہ تعلیمات، یہ بھی ہمارے لیے ایک تعلیمات ہیں کہ ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کریں، یعنی ان سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آئیں، اور بڑوں کا احترام کریں، انہیں ایک عزت دیں، ان کا جو مقام ہے وہ ان کو دیں، چاہے ہمارے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ہمارے دادا نانا، یہ جو بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بالکل نرمی تو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم انہیں عزت بھی بخشتے ہیں، یعنی عزت سے ان سے بات کریں۔ ہمارے رویے میں جو ہے عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس طرح سے نہیں ہیں، یعنی اگر ہم اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور بڑوں کا احترام اور عزت نہیں کرتے، تو وہ میری شفقت سے محروم رہے گا، سمجھے؟ یعنی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے محروم رہ جائے گا، جن میں یہ صفات نہیں ہیں۔ اب نمبر 8، الراشی والمرتشی فی النار۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تشریح: رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب عموماً تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ اس نے رشوت لی، اس نے کسی سے رشوت لے کے کام کروایا۔ یہاں پہ صرف لینے والے کی نہیں بیٹا، یہاں پہ جو ہے رشوت جو دے رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں سمجھو برابر کا شریک ہے۔ اگر دیکھا جائے رشوت ہم کیوں لیتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ایک کے پاس اگر پیسہ ہے اور دوسرے کے پاس یعنی اپنی کرسی کا زور ہے، تو وہ اپنا کام جو ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا کام کروانے کے لیے یعنی رشوت دے گا، اور لینے والا اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، یعنی وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام ہو، یعنی پیسے لے کر کسی کا کام کر رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے غلط ہے۔ آپ دوسروں کے حقوق جو ہے ایک طرح سے ضبط کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں کبھی بھی عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے، نہ لوگوں کو ان کے جو ہے جائز حقوق مل سکتے ہیں۔ اس طرح تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور ظلم، یعنی کہ لوگوں میں جو ہے ایک طرح سے غلط چیز جو ہے یہ
ایک طرح سے ہم غلط چیز کو فروغ دیں گے. رشوت لینا یا دینا کوئی صحیح بات تو نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی آگ میں ہوں گے. ہمیں چاہیے اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، ان کی ہر تعلیمات کو اپنے دل سے لگائیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، ان سے اجتناب کریں جن چیزوں سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، میرا خیال ہے اب آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. ٹوٹل جو ہے ہماری 5 احادیث ہو گئیں. ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی بک میں نشان لگا لیجئے. حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، پھر ڈائریکٹ آ جائیے حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8. بیٹا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے، ٹھیک ہے، جس کو میں جن کے نمبرز بتا رہی ہوں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا آپ لوگوں کو بلوا کے. تو آپ لوگ اپنی تیاری ریڈی رکھیں. حدیث نمبر 1 جس پہ میں اسٹار بنا رہی ہوں اس کو یاد کرنا ہے. حدیث نمبر 2، اس کے علاوہ حدیث نمبر 8. ٹوٹل یہ کتنی ہو گئی جس پہ میں نے اسٹارز بنائے ہیں؟ 3 احادیث ہو گئیں. حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 1. یہ ہماری 3 حدیثیں ہو گئیں جن کو جو ہے آپ نے، جن کی ترجمہ، تشریح اور وضاحت یہ سب آپ نے یاد کرنا ہے نوٹس میں سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی ہماری. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.